الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 55 سے لے کر 61 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، تمہارے رفیق تو بس اللہ، اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اب جو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے پہلے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا تھا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اگر تم مومن ہو تو بس اللہ سے ڈرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ جب تم نماز کے لیے صدا لگاتے ہو یعنی اذان دیتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ اے ہمارے حبیب، ان سے فرمائیں تم جس بات پر ہم سے جھگڑتے ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی۔ یاد رکھو تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اب بتاؤ، کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اس کا غضب نازل ہوا ہے، جن میں سے کوئی بندر بنا دیے گئے اور کوئی سور بنا دیے گئے، جنہوں نے طاغوت کی غلامی کی، ان کا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹک گئے۔ اے ہمارے حبیب، جب آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یہ تو کفر کے ساتھ ہی آئے اور کفر کے ساتھ ہی واپس لوٹے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور تناظر وہی ہے ناظرین کرام جو کل کے پروگرام میں تھا کہ اللہ رب العزت نے جب وہ منظر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس بلا لیا، مقام علیین پہ بلا لیا اور آپ دنیا سے پردہ فرما کر تشریف لے گئے، تو کچھ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے، جو دین کے متوالوں کے ساتھ جنہوں نے ٹکرانے کی ٹھان لی تھی، اللہ رب العزت نے ناظرین کرام یہاں بڑے مربیانہ انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ہمارے حبیب، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو یہ نصیحت کر دیں، یہ تلقین کر دیں، یہ نصیحت فرما دیں، یہ ہدایت فرما دیں کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ان کے دوست، ان کو فخر ہونا چاہیے، ان کو اعزاز سمجھنا چاہیے کہ اہل ایمان کے دوست تو اللہ ہیں، اس کے حبیب ہیں، یعنی کہ اس کا رسول ہیں، اور پھر وہ اہل ایمان ان کے دوست ہونے چاہیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ جھکنے والے ہیں۔ یہ کرائیٹیریا دے دیا ناظرین کرام ہمیں کہ کن سے دوستی رکھی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو نماز کا انکار کریں، زکوٰۃ کا انکار کریں، جیسے کہ بالکل اس وقت لوگوں نے کر دیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹیک اوور کیا تھا۔ جب ان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا تو اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے ان لوگوں کو دوستی کے دائرے سے ہی باہر نکال دیا کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں جو زکوٰۃ اور نماز سے انکار کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں۔ تمہارے دوست وہ ہونے چاہیے جو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں،
اور پھر یہی صفت تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے خود اپنے آپ کو اہل ایمان کا دوست کہا ہے، رفیق کہا ہے، ولی کہا ہے، سرپرست کہا ہے، پھر اپنے رسول کو کہا ہے، تو اب اہل ایمان کو اور چاہیے کیا؟ اتنا تو احسان اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، یہاں آج کے سبق میں یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے ہمارے حبیب، ہم دیکھتے ہیں کہ انہی منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے پکارتے ہیں، صدا دیتے ہیں، یعنی کہ اذان دیتے ہیں، تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کھیل کود میں بدل دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ کیا انداز تھا ان کا نماز کی لیے اذان جب دی جاتی تھی اس کی اہانت کرنے کا، اور پھر ناظرین کرام یہ بھی ہم جانیں گے کہ باقاعدہ اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی، اس کی تاریخ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کے سبق سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنہوں نے اس قدر نافرمانی ہماری کی، ہم نے ایک وقت آیا کہ ان کی شکلیں بدل کے رکھ دی، ان کو بندر بنا دیا، ہم نے ان کو سور بنا دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ میں وہ کون سا عہد ہے جب لوگوں کی شکلیں بدلی گئیں، اور کیا آج جو سور اور بندر ہم دیکھتے ہیں، جن کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیا یہ وہی نسل ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو بدل کر بنائی تھی، یا یہ کوئی اور نسل ہے اور وہ نسل ختم ہو گئی ہے؟ وہ عذاب کے آثار کیا آج بھی باقی ہیں ہماری عبرت کے لیے؟ ناظرین کرام، ان سب باتوں پہ آج ہم غور کریں گے پروگرام صدائے قرآن میں، اور صدا دینے کے لیے تشریف رکھتے ہیں میری دائیں جانب ناظرین کرام جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، ماشاءاللہ خوبصورت انداز گفتگو کرنے کا، دلیل کے ساتھ ماخذ سے استنباط کر کے آپ گفتگو فرماتے ہیں، اور پروگرام صدائے قرآن کی آپ مستقل زینت ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ نحمد اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جن کو میں عرض کیا کرتا ہوں سراپائے رحمت ہیں، اپنے وجود میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنی گفتگو میں بھی، اپنے انداز میں بھی، اپنے لہجے میں بھی، کیا دھیما انداز ہے گفتگو کرنے کا۔ جناب ڈاکٹر مفتی رحمت الدین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ وہ سب مقدمہ میں نے سامنے رکھا آپ کے آج کے سبق کا۔ الحمدللہ کتنی مرتبہ اللہ کے حضور میں شکر گزار ہو جاؤں کہ کتنی بڑی توفیق پروگرام صدائے قرآن کو اللہ نے دی ہے، جس میں آپ شریک ہیں، میں شریک ہوں، مفتی صاحب شریک ہیں، اور ہمارے تمام ناظرین شریک ہیں الحمدللہ کہ الحمد سے جو ہم نے سفر شروع کیا تھا، حرفاً حرفاً قرآن کی صدا لینے کا، سمجھنے کا، تفہیم کرنے کا، اور آج وہ پہنچا ہے چھٹے سپارے پر، اور آیت ہے ہماری 55 سے لے کر 61۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین کی ہے کہ اے ہمارے حبیب، آپ اپنی امت کو تلقین کیجئے کہ ان کو اپنا دوست بنائیں۔ ایک ہیں وہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، ایک ہیں نماز سے غفلت برتتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو تکبر کرتے ہیں۔ نہیں، اس کے برعکس ان کو اپنا دوست بنائیں جن میں یہ کم از کم 3 صفات ہیں کہ وہ نماز ضرور پڑھتے ہیں، زکوٰۃ میں بڑے حساس ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور محروم المال لوگوں کے لیے بڑے حساس ہوتے ہیں، اور پھر وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، جھکنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمائیں کہ اور بھی تو بہت ساری صفات حمیدہ ہیں انسانوں میں، تقویٰ ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، عبودیت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف ان 3 صفات کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں میں یہ چیزیں پائی جائیں ان کو اپنا رفیق بنا لو۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم مکرم میرے پیارے استاد محترم، ناظرین و سامعین کرام،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، کہ بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ جی یہاں دوستی کا معیار بتایا جا رہا ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی، میں نے عرض کیا دوستی کا معیار بتایا۔ اور دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو معاملات رکھنے ہوتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ دیا گیا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں شخص سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز کو دیکھو وہ نماز کیسے پڑھتا ہے۔ اچھا جی صحیح حدیث ہے، مفتی رحمت صاحب اس کا حوالہ بھی اگر مرحمت فرما دیں رحمت بن کر۔ جی جی تو وہ اس نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز کو دیکھو کہ وہ نماز کتنی اطمینان سے پڑھتا ہے، کتنے خشوع سے پڑھتا ہے، کتنے خضوع سے پڑھتا ہے۔ خشیت قلبی ہوتی ہے، خضوع ظہری ہوتا ہے۔ تو اگر وہ نماز کا خائن نہیں، چور نہیں، تو تمہارے مال میں بھی وہ خیانت نہیں کرے۔ اللہ لوگ کہتے ہیں حقوق العباد پورے کیے جائیں، حقوق اللہ کی کوئی اللہ معاف کر دے گا۔ حقوق اللہ مقدم ہیں، حقوق العباد تب ادا ہو سکتے ہیں جب حقوق اللہ کا اس کو علم ہوگا، اللہ کے حق کا جب اس کو علم ہوگا تو بندوں کے حق کو تب پہچانے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت شان کریمی سے معاف کر دے، لیکن حقوق اللہ کے ادا کرنے کے بعد ہی حقوق العباد کے ادا کرنے کا اس کو سلیقہ ڈھنگ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس تین چیزوں میں اگر غور کریں تو اس میں ایک نماز ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ حبی الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میری دنیا میں، اللہ نے ساری کائنات میرے محبوب کی خاطر ہی پیدا کی۔ حبی الی من دنیاکم، تمہاری دنیا میں، میں اس دنیا کا اس وقت تک ہوں جب تک یہاں ہوں، اس کے بعد اصل زندگی آخرت کی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ حبی الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزیں تمہاری دنیا میں مجھے پسند ہیں۔ تو الطیب، النساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت ترتیب سے بتایا۔ الطیب، خوشبو تب انسان لگائے گا جب کپڑے بھی پاک ہوں گے، جی جسم بھی پاک ہوگا۔ جسم میں بدبو آ رہی ہو، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو تو اس کے اوپر خوشبو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی تو پہلے تو طہارت اس کی ظہری ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ النساء، تمہاری عورتیں یعنی منکوحہ عورتیں مجھے تمہاری دنیا میں پسند ہیں کہ تم نکاح کرو۔ تیسری چیز وقرۃ عینی فی الصلاۃ، پھر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یعنی یوں فرما دیا کہ ظہری طہارت بھی پوری ہو، باطنی طہارت بھی پوری ہو۔ ظہری طہارت تو ہے کپڑوں سے، اس کے جسم سے، اس کے خوشبو آنا، ہاں، اور باطنی طہارت ہے اس کی وہ یعنی قلبی سکون، اطمینان۔ جب وہ شہوات قلبی سے پاک ہوگا تو نماز اس کی درست ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرمایا پھر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہاں بھی اگر اس کو دیکھا جائے، ویسے کیا خوب ہیرارکی، جی کیا خوب ترتیب ہے، کیا خوب ترتیب ہے رسول اللہ، پہلے ظاہری، پھر باطنی، اور پھر نماز۔ اور یہاں بھی دیکھیں نماز کو مقدم کیا گیا ہے اقامت کے ساتھ۔ یہاں اقامت کی بات کی جا رہی ہے۔ بار بار قرآن میں کہیں بھی ذکر نماز کو ادا کرنے کا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات اور، یونٹی، کمیونٹی، کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے پیار محبت نہیں رکھیں گے تو کیسے اکٹھے ہوں گے؟ جب اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر کیسے کام کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ڈسپلن تمہیں نماز ہی سکھائے گی، تمہیں اتحاد امت نماز ہی سکھائے گی، تمہیں ایک صف میں ٹھہرنے کا سلیقہ نماز ہی سکھائے گی، تمہیں پھر بندگی کے رنگ میں ڈھال کر تمہیں آگے زندگی میں آگے پنپنے کا موقع نماز ہی عطا کرے گی۔ اس لیے اقامت صلاۃ نماز جماعت کے ساتھ خاص ہے، اور وہ مساجد میں ہے، گھروں میں نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے گھر اور مردوں کے لیے مسجد، کیونکہ نظام امور حکومت مردوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں۔ قال لن یفلح قوم ولوا امورهم امرأۃ، یہ بھی بات اچھی طرح غور سے سن لیجیے۔ میرے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین کا یہ فرمان مبارک ہے کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم کی امور سلطنت کسی عورت کے پاس آ گئی۔ یہاں یہ بات نہیں ہے اس لیے امامت نماز کی صغرا ہو یا کبرا ہو، دونوں کے لیے اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اقامت صلاۃ میں پھر ایک اور فلسفہ جو خاص خوبصورت، یؤتون الزکاۃ، دوسرا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے طہارت کو کہتی ہیں، پاکی کو کہتی ہیں، مال کی۔ بدنی عبادت بھی ہو، مالی عبادت بھی ہو،
اور پھر اس کے بعد کہا وہم راکعون، جب بدنی اور مالی دونوں یہ ایسے ہیں کہ مال اور جان یہ انسان کو بہت محبوب ہے، تو اس لیے اس محبوب چیزوں کو جب آپ نے اللہ کے ہاں پیش کر دیا تو پھر تیسری بات ہے کہ وہم راکعون، یہاں فاعل کے اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ پھر تمہاری خشیت خود بخود ہو جائے گی اور تم خوف کرنے والے، جھکنے والے، عاجزی کرنے والے ہو جاؤ گے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں، کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، صدائے قرآن کے پلیٹ فارم سے گفتگو کرنا سعادت ہے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑا ایک پروگرام یقیناً شرکت کرنے والوں کے لیے بھی سعادت ہے، اور انتظام کرنے والے اور اس کے ماتھے کا جھومر آپ ماشاءاللہ ان کے لیے تو یقیناً ہے ہی ہے۔ تو جو پہلا سوال ہے اس کے بارے میں ماشاءاللہ ڈاکٹر مفتی امداد محمود صاحب نے جی خوب گفتگو فرمائی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ آپ نے مقدمے میں بہترین انداز میں بیان بھی کر دیا کہ بڑی ترغیب دی ہے محبت کے ساتھ کہ ایمان والوں کو اپنا جو قلبی تعلق جسے دوستی کہتے ہیں اس کا جو اس کی ڈائریکشن ہے نا وہ اس طرف رکھنی چاہیے۔ انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے ہر دوستی کا جو ہے وہ مقصد رضا الہی ہونا چاہیے، صحیح۔ اور پھر دوسرا ورسولہ، اطاعت رسول، کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اس کے منافی ہو۔ اور تیسرا والمؤمنون، مومنون کا ذکر کیا اور ان کی تین صفات جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور اینڈ پہ فرمایا کہ تواضع کرنے والے، اور راکعون کا معنی کہ تواضع اختیار کرنے والے۔ یاد رکھیے جو عبادات انسان پر فرض ہیں ان میں سے ایک بدنی عبادتیں ہیں اور پھر مالی عبادتیں ہیں کچھ۔ تو بدنی عبادتوں کی جو معراج ہے وہ ظاہر نماز ہے، ان کا قلب ہے، ان کا جو ہے وہ صحرا وہ نماز ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن کی معراج قرار دیا ہے اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے مالی عبادات میں جو افضل ترین عبادت ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے فرض ایک حکم ہے تو افضل ترین عبادت۔ اب جو تیسری صفت ہے یہ ہمیں کسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تواضع کرنے والے لوگ، اس میں یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ عبادات کرنے کے بعد وہ اپنی عبادتوں پہ اس کے اندر فخر پیدا ہو جاتا ہے، ناز پیدا ہو جاتا ہے، اترانا شروع ہو جاتا ہے، تکبر کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس پہ اترانا نہیں ہے، اس پہ ناز نہیں ہے، یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیکی کی توفیق امداد صاحب نے ماشاءاللہ ایک اور اسلوب سے اس کی شرح کی، آپ نے ایک اور اسلوب سے کی، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تو تواضع جو ہے وہ ان کا پھر آگے لب لباب اور خلاصہ، اور جس پہ خاص طور پہ ہمیں فوکس ہونا چاہیے کہ نیکی کا جو تکبر ہے یا ناز جسے کہہ لیں، یہ تمام سے زیادہ ہے، مال کے سے، طاقت کے سے۔ نیکی کا جو تکبر ہے یہ انسان کو ڈبو دیتا ہے، یہ انسان کو جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے تواضع انسان کے اندر بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، سبحان جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، انکساری کو اپنا لیتا ہے، اللہ پھر اسے بلند کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید نے شرح فرمائی، اور پھر جناب ڈاکٹر مفتی رحمت دین نے اپنا انداز تھا، اور یہ صدائے قرآن کی قوس قزح ہے، مختلف رنگ ہیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس کا آغاز الحمد سے ہوا تھا اور اس کے بعد پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہم نے کوئی لفظ مس نہیں کیا، کوئی حرف مس نہیں کیا. ہر حرف سے، ہر لفظ سے صدائے قرآن بلند کر رہے ہیں. اور ناظرین کرام آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے اور سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 55 سے لے کر 61 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. ڈاکٹر مفتی امداد صاحب، آج کے سبق میں آگے ہے، یقیناً یہ انہی منافقین کے بارے میں ہے کہ جب آپ صدائے نماز لگاتے ہیں، جیسے ہم صدائے قرآن لگا رہے ہیں، اس عہد میں جب صدائے صلاۃ لگائی جاتی تھی تو قرآن کریم اللہ رب العزت خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کھیل کود میں تبدیل کرتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے رہنمائی کے لیے، بڑی توجہ سے آپ کی باتیں سنتے بھی ہیں، وہ لکھتے بھی ہیں، کہ صدائے صلاۃ جس کو ہم آج اصطلاح میں نماز اذان کہتے ہیں، اس کا آغاز کب ہوا تھا اور وہ کس انداز میں اس کی اعانت کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان کا آغاز تو اس وقت سے ہو گیا تھا. اگر ظاہری الفاظ کو اس کے لفظی معنی پر غور کرتے ہوئے دیکھیں قرآن پاک کے مطالعے سے بھی، کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی جی، تو اسی وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم کیا کہ بلاؤ اب اللہ کے گھر کی طرف. اور ایسے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر دی تو سیدنا اسماعیل کو اور سیدنا ابراہیم کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یہ اگرچہ ان روایات سے اذان کا ثبوت نہیں، اس میں اعلان بلانے کا ہے. جو باعتبار عبادت کے جو اذان ہے اس کی ابتدا سن 1 ہجری سے جب آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے تو اس موقع پر جب آپ نے نماز کی ابتدا کرنا چاہی اور معراج کے موقع پر جو نماز کا تحفہ ملا، بعد نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ معراج کے موقع پر عطا کی گئی. یہ روایت ضعیف ہے. اور بعد یہ کہا ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، وہ بھی ضعیف ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن زید عبد ربی یہ وہ صحابی تھے جو بہت متفکر رہتے تھے، بہت ہی متفکر رہتے تھے، کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحابہ سے مشاورت کی کہ نماز کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کس نے کہا جھنڈا، انہوں نے کہا جھنڈا لگا دیا جائے، لوگ سمجھیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا. کس نے کہا ناقوس جو کہ عیسائیوں کا وہ ہے ساز ہے وہ بجایا جائے، تو آپ نے کہا نہیں، یہ ان کی نقل ہو جائے گی. کسی نے کہا وہ جو سائرن، جی ہاں سائرن. اور اسی طرح جو ہے کسی نے کہا جو ہے یہودیوں کا جو تھا جس میں وہ ایک سینگ کی شکل میں جو الارم دیا کرتے تھے وہ رکھا جائے. تو ہر ایک نے اپنی اپنی ایک رائے پیش کی. تو آپ نے فرمایا نہ ہم یہود کی اطاعت کریں گے اور نہ ہم عیسائیوں کی، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ خود ساختہ عبادات کے نظریے ڈھال رکھے ہیں. تو عبداللہ ابن زید عبد ربی یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے متفکر رہتے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا جو نیم بیداری کی حالت میں تھا، یعنی کہ نوم اور یقظے کے درمیان، یعنی آدھی نیند تھی آدھی بیداری تھی. اس حالت میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہوتا ہے جو عیسائیوں کا الارم ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن زید جو عبد ربی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے بندے کیا تم یہ ناقوس فروخت کرو گے؟ تو اس نے کہا ہاں میں کرتا تو ہوں، فروخت کروں گا، لیکن تم کس لیے اس کو خریدو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس کو نماز کے بلانے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے. میں نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ اور بہتر حالت نہ بتا دوں کہ جو اس سے زیادہ بہتر ہو. تو عبداللہ ابن زید عبد ربی کہتے ہیں کہ اس فرشتہ نما انسان جو انسانی شکل میں جو مجھ سے کلام کر رہا تھا تو اس نے مجھے پوری کی پوری اذان سکھا دی، حتیٰ کہ اقامت بھی سکھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کر دیا. صحیح. تو یہ خواب اس طرح کا
عبداللہ ابن زید الربی نے دیکھا، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق اس خواب کو دیکھ چکے تھے. اب رسول اللہ نے پھر کہا بھی صحیح حضرت عمر سے کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس میں سوچ کی وجہ سے میں نے اس میں تساہل کی، لیکن مجھ سے بعدی عبداللہ ابن زید الربی لے گئے. تو جب یہ اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کرا دی تو یہ اس موقع سے جب شروع ہوئی، تو اس کے بعد ان ظالموں کی، یہودیوں کی اور مشرکین کی یہ روش تھی کہ یہ دونوں مل کے پھر اس اذان کا مذاق اڑاتے تھے، برداشت نہیں کر سکتے تھے. حتیٰ کہ ایک عیسائی ایسا شخص تھا کہ وہ اذان کے وقت یہ لفظ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو اذان دینے والا جس کے بارے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ جب وہ سنتا تھا وہ بد دعا دیتا تھا، کہتا تھا نعوذ باللہ کفر نباشت اعاذنا اللہ منا و منکم. وہ یہ لفظ کہتا تھا اللہ اس کو جلا کے رکھ دے نعوذ باللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح کی بد دعا دیتا تھا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن ایسے حسن اتفاق دیکھیں، اس کے لیے تو عذاب ہے اور ہمارے لیے حسن اتفاق ہے، عبرت ہے. اس کے لیے عبرت ہے کہ وہ اس کی باندھی تھی، وہ ایک آگ اٹھا کے گھر لے کے آئی اور وہ اس کی چگاری نیچے گری، اس سے وہ آگ لگتی گئی حتیٰ کہ سارا گھر جل گیا اور وہ بھی اس کے اندر جل کے راکھ ہو. یہ تو ہے اس شاطے میں رسول کی صدا. اور اسی طرح یہ واقعہ جو اس میں قرآن کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ یہ تو ان کی شروع سے روش آ رہی تھی. بعد نے کہا ہے کہ ان کی اصل میں نماز ہی ایسی تھی، بیت اللہ کے اندر یہ سیٹیاں بجاتے تھے، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيَةٌ. لیکن بعض نے جو راج قول ہے وہ یہ تھا کہ یہ تالیاں اور سیٹیاں اس لیے بجاتے تھے کہ تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچ سکے. یہی وجہ تھی کہ جس وقت وہ حاضر ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا کہ آپ اپنی نماز کو خفی کر دیں، سر کر دیں، یعنی آپ تلاوت زور سے نہ کریں. جس وقت یہ بدبخت گھروں میں سو جاتے تھے، چلے جاتے تھے، دفع ہو جاتے تھے، صبح کے وقت نہیں ہوتے تھے، تو پھر 3 نمازوں میں یعنی مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز کے اندر جہرن نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، باقی نمازوں میں سری نمازوں کو حکم دیا گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ابتدا بتائی اذان کی کہ بنیادی طور پر تو جب اللہ رب العزت نے اپنے پہلے نبی پر اپنی شریعت بھیجی تو اذان اور بلاوا تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا لوگوں کے لیے، اور باقاعدہ یہ جو موجودہ شکل ہے اذان کی یہ پھر مدنی دور میں شروع ہوئی، صاحب نے بتایا. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکی زندگی میں 13 برس گزارے، اس مکی زندگی میں اذان کی ضرورت پیش نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو کیوں نہیں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان کی ابتدا جیسا کہ سنن نبی داؤد کی روایت کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ سن 1 ہجری کی ہے. مکی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ساری زندگی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا ہے. وہ زندگی ایسی تھی کہ وہاں نماز چھپ کے پڑھنی پڑتی تھی، اعلان کی کوئی صورت نہیں تھی. دار ارقم میں جی ماشاءاللہ اذان چھپ کے پڑھی جاتی تھی. اور حتیٰ کہ ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے صحن میں ہی پڑھ رہے تھے لیکن تلاوت قرآن حکیم کی کر رہے تھے تو اس پہ بھی بڑا شور مچا تھا. اور یہ وہ تو کوئی ایسی صورت ممکن نہیں تھی کہ جس میں پہلے آواز لگائی جاتی، کوئی اعلان کیا جاتا. تو با جماعت ہوتی، نماز با جماعت ہی تھی لیکن چھپ کے ہوتی تھی. با جماعت تو جب باجماعت ہوتی با جماعت لیکن چھپ کے ہوتی تھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اب ان مظالم سے خلاصی ہو گئی جی اور ایک نئی جو ہے وہ ظاہر ہے تازگی ملی. تو سب سے پہلے یہ 1 ہجری میں ہی پھر اس کی ضرورت بھی محسوس ہوئی کہ اب اعلان کیا جائے، لوگوں کو ایک ٹائم میں جمع کر کے پھر اعلانیہ طور پہ پھر تاکہ نماز ہو. حضرت عبداللہ بن زید نے جب یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کیا، بتایا، عرض کیا تو آپ نے اپروو کر دیا مفتی صاحب؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی تحسین دی اچھا، اور خوشی کا اظہار فرمایا. پھر سب سے پہلی اذان جی کس نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق کہ اٹھو بلال یہ اذان پڑھو. تو سب سے پہلی اذان جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. اور وہ بیت اللہ کی چھت پہ یہ فتح مکہ نہیں، یہ تو دیکھیں بیت اللہ مدینہ شریف میں نہیں ہے،
تو وہاں پہ جو بھی تھی مسجد قائم ہوئی. یہ جو بلال کی اذان کا ذکر ہو رہا ہے یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جس وقت آپ فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے یہ اس وقت 8 ہجری میں، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم کیا کہ جاؤ بیت اللہ کی چھت پر جا کے اذان دو. جب بلال اذان دے رہے تھے اور پھر آواز بھی اللہ نے وہ بخشی تھی کہ مکہ مدینہ کی عورتیں جو ہیں وہ بلال کی اذان کو سننے کے لیے ترستی تھیں اور اتنی خوبصورت آواز تھی. تو اس موقع پر یہ واقعہ اس آیت کی دلیل بھی ہے جو آج کے سبق کا حصہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عتاب بن اسید اور اسی طرح حارث بن حشام، یہ 3 شخص بیٹھے تھے. تو انہوں نے ہر ایک نے اپنی طرف سے ایک بات کسی. کسی نے کہا اس کالے کوے کے سوا نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم محمد مصطفیٰ کو اور کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا، اتنا بڑا اعزاز دے دیا. اسی موقع پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آیت ہے بلال کے حق میں. یہ جب پہلی مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیپیوٹ کیا گیا اذان دینے کے لیے، بالکل تو اس وقت اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ حبشی النسل ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، تو آپ کو ہی یہ اعزاز دینا تھا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اعتراض جو ہے یہ فتح مکہ کا ہے، یہ فتح مکہ کا ہے، یہ سن 8 ہجری کا ہے. یہ ابو سفیان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھی. جی ٹھیک، مفتی صاحب ایک اور وقفہ لیتے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے، خاص طور پر آج ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی، اور یہ جو موجودہ اذان کا اسلوب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروو کردہ ہے، آپ کا منظور کردہ ہے. اور سب سے پہلے جب یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب سنائی تھی تو آپ نے راحت محسوس کی، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آپ نے فرمایا کہ بلال اٹھو اور تم اذان دو. تو یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. یہ صحابہ کے ناظرین کرام اعزازات ہیں، کسی کے پاس کوئی اعزاز ہے، کسی کے پاس کوئی ہے، کسی کے پاس کوئی ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ مؤذن اول ہیں دین اسلام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے. ناظرین کرام وقفہ لیتے ہیں اور وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن جو کہ الحمدللہ رب العالمین آج پہنچا ہے. قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 55 سے لے کر 61 تک کے مضامین ناظرین کرام آج ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، اور انہی میں سے آج ہم صدائے قرآن تلاش کر رہے ہیں. مجھ صاحب جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کے سبق میں یہ بھی ایک بہت بڑی وعید کے طور پر اللہ رب العزت نے نشاندہی کی ہے کہ جن لوگوں نے ہماری حکم عدولی کی اور اس نافرمانی پر، اس حکم عدولی پر وہ ہٹ دھرم ہو گئے، بضد ہو گئے، پھر ہمارے غضب کو جوش آیا اور ہم نے ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دی عذاب کے طور پر. تو مجھ صاحب شکلوں کا بگاڑ دیا جانا بہت بڑا عذاب ہے، اور ہمیں کروڑوں مرتبہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ دعائے رسول ہے جن کے ہم امتی ہیں، کہ اللہ رب العزت نے بطور خاص یہ دعا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا، ٹھیک ہے گناہ گار ہوں گے، معاف کرتے رہنا. تو آج ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن تاریخ میں یہ کلام اللہ کی شہادت ہے کہ یہ واقعہ پیش تو آیا. تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ کب پیش آیا کہ لوگوں کی شکلیں بگاڑ کر ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا. اور دوسرا اسی میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج جو بندروں کی نسل موجود ہے، سوروں کی شکل اور نسل موجود ہے، کیا یہ وہی نسل ہے جو اللہ رب العزت نے اس وقت شکلیں بگاڑ کے پیدا کی تھی، یا کہ وہ ختم ہو گئی تھی؟ یہ اور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ جس وقت ان کو عبادت کے لیے، جیسے ہمیں جمعہ کا دن دیا گیا ہے، ان کے لیے یہ عبادت کا پورا دن تھا. یہ دیکھیں امت محمد پر کتنے احسانات ہیں کہ عبادات میں بھی تخفیف، سزاؤں میں بھی تخفیف، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حضور کی دعاؤں کی برکت سے
کہ شکلیں بھی مسخ نہ ہونا، ورنہ تو آج ایک دوسرے کو کس حالت میں ہم دیکھتے ہیں. جس وقت آج یہ حالت ہے کہ شکلیں تو مسخ نہیں ہوئی لیکن دل مسخ ہو چکے ہیں. اس پر بھی رونا چاہیے، اس پر بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں مگر دلوں کے اندر حسد و تعصب اور عناد اور بغض اور کینہ بھرا ہوتا ہے. کیسی وہ نماز ہے جو تم رب کے سامنے خونی رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں. پھر اس کے باوجود تو یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے جس وقت انہوں نے تعویل بد کی، ہیلہ غیر شرعی کیا. حالانکہ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے زوال سے لے کر اس کی ادائیگی نماز تک ہے. اس کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جیسے اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ، بیع سے روکنے کا حکم ہے سوائے اب جمعے کی تیاری کی اور کسی کام کے اندر آپ منہمک نہ رہیں اور چلیں آپ مسجدوں کی طرف. ٹھیک ہے، اور جب تم اپنی نمازوں کو ادا کر لو تو فَابْتَغُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. تو یہ تھوڑا سا ایک گھنٹہ بھی نہیں بنتا، اگر بہت بھی کر لیں تو 2 گھنٹے بنا دیں. یعنی ہم اس عبادت کے لیے آج تیار نہیں ہیں کہ جمعے کے دن ہماری حاضری اتنی کم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے وقت اس وقت آ رہے ہوتے ہیں جس وقت وہ آ کے ٹکرے مارنے والی بات ہوتی ہے کہ 2 رکعت کو ادا کرتا ہے. جمعے کے خطبے کی اہمیت کتنی ہے کہ وہ 2 رکعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا گیا کہ اب وہ 4 رکعت ظہر کی اب 2 میں ہو گئی اور 2 رکعت خطبے کے بدل ہو گئے. اس کے بدل 2 خطبہ جمعہ ہو گیا. اگرچہ اس میں کچھ اختلاف ہے اور ہے، واجب ہے، فرض ہے، نہیں ہے، سننا یہ ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنے احسانات کے باوجود ہم جمعے کی عبادت کا اہتمام نہیں کرتے. اور ان لوگوں نے پورا دن اس دن عبادت کرنے کا تھا ان کے لیے. صرف انہوں نے ہیلہ بنایا تھا. ہیلہ یہ بنایا تھا کہ انہوں نے اس دن شکار نہیں کیا، انہوں نے وہ ٹوئے بنائے، یعنی وہ گڑے بنائے جس میں کیونکہ اس دن مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں اوپر آ جاتی تھیں تو انہیں کیا ایسا کرتے ہیں اللہ کے حکم کو بھی پورا کرتے ہیں اور کچھ ہیلہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ بعد میں دوسرے دن جا کے ان کو شکار کر لیں گے. وہ اس دن یعنی جس دن وہ ہفتے کی عبادت کا ان کا دن تھا وہ اس تھوڑے سے وقفے کے لیے وہاں جا کے گڑے کھودتے تھے اور وہ مچھلیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی تھیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ آیا، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور شکلیں جب مسخ کر دی گئیں تو وہ 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکے. وہ دیکھتے تھے، پہچانتے تھے، پاؤں میں آتے تھے، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوا کرتے تھے. جب 3 دن تک نہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جی تو آپ نے بتایا کہ جمعہ کا دن، جی نہ جمعے کا دن نہیں، ہفتے کا دن جی ہفتے کا یہ حضرت یہ جو نا یہود پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا دن مقرر کیا تھا. جیسے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، سنڈے کا دن، اسی طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن اور افضل الایام جمعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فضیلت کو بہت زیادہ فضیلت بخشی ہے. اور یہ مچھلیوں سے پکڑنے سے روکنے کا جو سارا یہ صرف ایک ہیلہ بناتے تھے، شکار نہیں کرتے تھے. لیکن باوجود اس کے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اب ان کے درمیان دیوار حائل کر دو. اب وہ دیوار کی پلی طرف رہتے تھے. اب وہ جہاں وہ رہتے تھے جنہوں نے مچھلیوں کا شکار کرنے کا یہ ہیلہ بنایا تھا تو 3 دن آواز نہ آئی. جب 3 دن آواز نہ آئی تو ادھر کے لوگوں نے اوپر سے جھانک کے دیکھا تو وہ سارے بندر اور کوئی خنزیر بنے ہوئے ہیں، پگ بنے ہوئے ہیں اور بندر منکی بنے ہوئے ہیں. تو اس حال میں پھر وہ پاؤں میں آ کے گرتے تھے اور شرمندہ بھی ہوتے تھے، آنسو بھی بہاتے تھے. یہ نہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے سزا ان کو دنیا میں ملی ہے لیکن اس عتاب کا وہ شکار دنیا میں ہو گئے نا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح تو ابھی ان کی جسم میں موجود تھی نا، شکلیں مسخ ہو گئی تھی نا، باقی تو جسم ان کے انسانوں کی طرح تھے. اچھا تو پھر اس حال میں وہ پاؤں پہ گرتے تھے اور آ کے ملامت اپنے آپ کو ملامت بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے. 3 دن کے بعد زندہ نہیں رہے. نسل کیسے چل سکتی ہے ان کی؟ اور یہ آج کے بندر اور خنزیر کیسے ان کی نسل سے ہو سکتے ہیں؟ بندر اور خنزیر پہلے تھے تو ان کو قردۃ والخنازیر کی مثال دی گئی. اگر قردہ اور خنازیر نہ ہوتے تو پھر ان کو بندر اور خنزیر کی مثال بنا کر کیوں پیش کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے وہ جانور پہلے سے موجود تھے. اچھا. اور یہ اس کے بعد ان کی نسل وغیرہ نہیں چلی آگے، یہ 3 دن کے بعد فوت ہو گئے. اور یہ جو موجودہ بندر اور سور ہیں یہ اپنی وہ پرانی جو ایک نسل آ رہی ہے حیوانوں کی اسی کے اندر سے جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں، ہماری مزید آپ رہنمائی فرما دیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی گئیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طاغوت کی پیروی کی تھی. طاغوت سے مراد شیطان اور شیطانیت، لیکن یہاں کس پیرائے میں یہ ارشاد ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
طاغوت سے مراد جیسا کہ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد شیطان ہے، اور حضرت مالک بن انس ان کا قول ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری طاغوت ہیں۔ اور مفسرین نے یہ قول بھی اس میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو اپنی حد سے تجاوز کر جائے، اچھا، وہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے تو اس کو مزید آسان کیا کہ جو بندگی کی حد سے تجاوز کر جائے، یعنی اتباع اور بندگی اطاعت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہے، صحیح، اس کے علاوہ کسی بھی اور چیز کے پیچھے پڑ جانا، چاہے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جانا، چاہے کسی اور شیطان کی جو ہے وہ مرضیوں کے پیچھے پڑ جانا، یا مال کے حصول میں اس طرح مگن ہو جانا کہ اللہ کے احکامات کو بھول دے، وہ سارے مفسرین کے قول کے مطابق اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں مشغول ہونا، اس سے مراد طاغوت کی بندگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ اسی پیرائے میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ طاغوت کی پیروی کی، مطلب کسی بھی اور کام میں مشغول ہو گئے، چاہے شیطان کو خوش کرنے میں مشغول ہوئے، مال کے اصول میں مشغول ہوئے، اللہ کی نافرمانی کی جتنے کام ہیں، خواہشات کی تکمیل ہے، کچھ بھی ہے، ان میں جو لوگ مصروف ہوئے وہ ظاہر ہے وہ طاغوت کی ہی پیروی میں مشغول ہوئے ہیں۔ اور مفسرین نے یہاں پہ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو جو ہے نا وہ ترجیح دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز جو ہے وہ مراد طاغوت سے، اچھا، جیسا کہ ہمارے ہاں جو مشہور قول ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اللہ کے ما سوا سے مراد وہ جو کہ اللہ کے حکم کی عدولی کرنے والے۔ ہاں، ظاہر ہے مراد ما سوا، لوگوں کی طرف سے یہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ یا فلاں کی اطاعت میں یا اس کی لیڈرشپ کی شخصیت پرستی میں، اس طرح کے بہت سے، پھر اس کو بھی طاغوت کا شکار تو نہیں کہیں گے نا، کیونکہ وہ تو مسلمان ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ اللہ اور اس کے احکام کی نافرمانی کرنے والا ہے اور سرکش ہے، لفظی معنی طاغوت کا سرکش ہے، اور سرکشی کرنے والی وہ شیطان سب سے بڑی ذات ہے، اور اس کے بعد اس کے فالورز ہیں جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کی بھی فالوئنگ کرنے والے وہ بھی طاغوت کی فالوئنگ کریں گے۔ تو ما سوا سے مراد ہی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو چیز اللہ کی طرف لے جانے والی، اگر کوئی نیک بندہ ہے وہ تو ظاہر مراد نہیں ہو سکتا نا، یا کوئی فعل ہے ایسا ہے جو اللہ کی طرف لے جانا ہے، دور ہو جائے تو کسی کا۔ ما سوا سے مراد ہی یہ ہے کہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف نہ لے جائے، کسی اور طرف لے جائے، وہ چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی خواہش ہو، چاہے کوئی ضرورت ہو، یہ بالکل وہ ساری مراد ہو۔ جی، وضاحت ہوگی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔